الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال تعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال تعالى في مقام آخر وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ کل مجلس کے اختتام تک ہماری بات یہاں پہنچ گئی تھی کہ صلح حدیبیہ کے بعد ایک چھوٹی سی مٹ بھیڑ ہوئی جس کو غزوہ غابہ یا غزوہ ذی قرد کا نام دیا گیا۔ اس سے پہلے پچھلے سال کو اگر ریمائنڈ کیا جائے تو ایک بہت کامیاب ایگریمنٹ ہوا جس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ سے جب واپس تشریف لا رہے تھے تو اس دوران سورہ فتح جو 26ویں پارے میں ہے اس کا ایک بڑا حصہ اسی سفر میں نازل ہوا۔ سورۃ الفتح میں ایک آیت اتری اور اس میں بشارت دی گئی وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تأخذونها، گڈ نیوز سنائی گئی کہ اے نبی تم اور تمہارے یہ جو ساتھ میں لوگ ہیں ان کو عنقریب بہت زیادہ مال ملنے والا ہے، نقد ملنے والا ہے۔ آپ حدیبیہ سے واپس مدینہ منور آ گئے، اس دوران وہ واقعہ ہوا جو پچھلے دن میں نے آپ کو سنایا۔ ذوالحجہ اور محرم کے 20 دن، ذوالحجہ کا پورا مہینہ یعنی بقرعید والا مہینہ اور اس کے بعد محرم والا مہینہ، اس کے 20 دن آپ نے مدینہ منورہ میں گزارے۔ کچھ آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے، تاریخ الگ الگ ہے، لیکن ذوالحجہ اور محرم کے یہ 2 مہینوں کے ایام گزارنا یقینی ہے۔ تو صحابہ کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ ہو گیا تھا کہ ایک بڑی کامیابی ملنے والی ہے مالی اعتبار سے، اور سب کے ذہن میں یہ بات اچھے سے آ گئی تھی کہ اب اگلی چڑھائی اور اگلی کاروائی خیبر پر ہونا ہے، کیونکہ خیبر ہی واحد جگہ ہے جہاں پورے عرب میں سب سے زیادہ پیسہ ہے۔ وہ ہمارے یہاں بامبے میں بولتے ہیں نا یا ہوم پیسہ۔ اچھا ایک بات ذہن میں رکھیے، یہودی جہاں بھی جمع ہوں گے اور جہاں بھی حکومت بنائیں گے وہاں پوری دنیا کا کالا نیلا حرام حلال کا سارا پیسہ جمع کریں گے۔ تو خیبر میں اتنا پیسہ تھا، اتنی جائیدادیں تھیں کہ صحابہ سمجھ گئے تھے کہ اب اگلی کاروائی خیبر پر ہونا ہے۔ چنانچہ ذوالحجہ کا پورا مہینہ، محرم کے 20 یا 15 دن یا اس سے کم زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں رہے۔ بیچ میں کچھ واقعات بھی ہوئے جن کا میں نے ذکر کیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم فرمایا خیبر کی تیاری کرو۔ تو سارے صحابہ نا تیش میں بڑے خوش ہوئے، ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے۔ اچھا قرآن میں آ چکا تھا کہ بہت مال ملنے والا ہے، تو منافقین بھی لالچ میں آ گئے کہ ارے جان تو جانی ہے نہیں، کیونکہ یہودی ڈرپوک ہیں، اور مال بہت ملنے والا ہے، اور اگر جان گئی بھی تو ان کی جائے گی یعنی مسلمانوں کی جائے گی، منافقین کا تو کچھ نہیں بگڑنا کیونکہ وہ جنگ میں تو پیچھے پیچھے رہتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دور اندیشی پر، آپ کے الفاظ کے انتخاب پر قربان جاؤں، آپ نے ایسے الفاظ کہے کہ منافقین کھسک گئے۔ اعلان یہ نہیں کیا کہ خیبر پر چڑھائی کرنا ہے، اعلان یہ فرمایا جس کو شہادت کا شوق ہو وہ آگے آ جائے۔ منافقین سوچنے لگے کہ شہادت کا اعلان ہو رہا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنگ میں جو لوگ جا رہے ہیں خیبر پر چڑھائی کرنے کے لیے اس میں 80% تو شہید ہونے والے۔ وہ گھبرا کے پیچھے ہٹ گئے، سارے منافقین کھسک گئے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بڑا باریک بین فیصلہ لیا۔ آپ نے فرمایا اس جنگ میں میرے ساتھ صرف وہی چلے جو حدیبیہ میں تھے، بیعت رضوان میں جو شریک تھے۔ بیعت رضوان میں ٹوٹل 1400 لوگ تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تو جو جلیل القدر سچے صحابہ تھے جو بیعت رضوان میں نہیں جا سکے تھے وہ بھی محروم ہو گئے۔
حالانکہ ان کی چاہت تھی کہ ہم شریک ہوتے ہیں۔ 1400 لوگوں کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے روانہ ہوئے، اور آپ جب بھی مدینے سے باہر جاتے تھے تو آپ کا معمول مبارک تھا کہ آپ اپنے پیچھے مدینے کا کسی کو امیر بنا دیتے۔ یہاں آپ نے حضرت سیدنا سبا ابن قرفطہ، ایک اور نام بھی آتا ہے لیکن وہ روایت ذرا اوتھنٹک نہیں ہے، سبا ابن قرفطہ والی جو روایت ہے، غفاری والی جو روایت ہے، یہ صحیح بخاری میں، مسلم میں ہے۔ آپ نے ان کو امیر بنایا اور خیبر کی طرف چل پڑے۔ مدینے سے خیبر 100 میل کے فاصلے پر ہے، آج بھی کوئی بستی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ اب ایک پیچھے بڑا پیارا قصہ ہوا۔ اسلام کی جھولی میں ایک بڑا قیمتی آدمی اس موقع پر آیا۔ جیسے مکے میں حضرت سیدنا عمر ابن خطاب آئے، ایسے ہی مدینے میں ایک بہت بڑا نام۔ آج دنیا میں جتنی حدیث کی کتابیں ہیں، آپ کوئی بھی حدیث کی کتاب کا کوئی بھی پنہ، کوئی بھی پیج پلٹو، اس پر اس آدمی کا نام ضرور ملے گا۔ میں نام لوں گا، سب نے رضی اللہ عنہ کہنا ہے۔ وہ نام نامی ہے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ وہ اسی وقت اسلام کی جھولی میں آئے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو گئے اور آپ خیبر پہنچ گئے، بلکہ آپ غزوے میں مشغول ہو گئے۔ ادھر حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آئے اور عین اس وقت مدینہ منورہ میں پہنچے جب حضرت سیدنا سبا ابن عرفطہ غفاری، جو مدینے کے امیر تھے، نائب، وہ فجر کی نماز پڑھا کے فارغ ہو رہے تھے، جیسے ہم بیٹھے ہیں۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو ایسے لگا ان میں شاید کوئی محمد ابن عبداللہ، محمد الرسول اللہ ہوں گے۔ وہ دوڑے دوڑے آگے آئے اور کہنے لگے کون نبی ہے؟ تو حضرت سبا نے فرمایا وہ یہاں موجود نہیں ہے، وہ تو خیبر گئے۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا ان کا کوئی امیر ہے؟ تو حضرت سبا نے فرمایا انہوں نے مجھے امیر بنایا۔ مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے کہا ہاں ان کو ہی امیر بنایا۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے حضرت سبا ابن عرفطہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور اتنے بے چین ہوئے، کہنے لگے مجھ سے رہا نہیں جاتا جس کی ذات پر ایمان لا رہا ہوں اس کو دیکھنے میں ایک لمحے کی تاخیر کروں۔ اور فوراً مدینے سے پیدل، کھانے پینے کو کچھ نہیں، پھٹے ہوئے کپڑے، ان کی بڑی لمبی داستان ہے، قبیلے والوں نے بڑا ستایا تھا، کسی طرح جان بچا کر مدینہ پہنچے تھے۔ مدینہ چھوڑ کر فوراً خیبر پہنچے۔ جب خیبر پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر فتح کر چکے تھے اور مال کا انبار آپ کے سامنے رکھا ہوا تھا، چونکہ پہلے قرآن بول چکا تھا، خوشخبری مل چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مال صحابہ میں تقسیم فرما رہے تھے، جو مجاہدین تھے ان میں تقسیم ہو رہا تھا۔ تو حضرت ابو ہریرہ گئے اور بالکل قدموں میں ایک دم فدائی انداز میں بیٹھ گئے اور فرمایا یا رسول اللہ میں فلاں فلاں جگہ سے آیا ہوں، ساری اپنی داستان سنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ہمارے مہمان ہو اور ابھی ایمان لائے ہو، حالانکہ ضابطہ اور قانون یہ ہے کہ جو جنگ میں شریک ہوتا ہے اسی کو جنگ کا مال ملتا ہے، لیکن تم آج ہی ایمان لائے ہو اور بڑی مشقت سے یہاں پہنچے ہو۔ صحابہ سے مشورہ فرمایا، صحابہ نے فرمایا آپ کے فیصلے پر ہم راضی ہیں۔ آپ نے ان کو مال کا حصہ دیا۔ یہ ایک چھوٹا سا قصہ ہے۔ اس کے بعد آئیے، ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں انٹر نہیں ہوئے، یہ تو بیچ میں نے آپ کو بات بتا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے چلے، چلتے چلتے آپ ایک جگہ پہنچے جس کا نام ہے جبل عسر۔ اب یہ نہیں رہا، ایک چھوٹی سی گھاٹی یا چھوٹی سی وادی تھی، جیسے ہم اردو میں عصر لکھتے ہیں، عین صاد اور را، یہ بھی لکھنے میں ایسا ہی ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ یہ عصر ہے اور وہ عسر ہے، ایک پہاڑی ہے۔ اب تو یہ نہیں رہی، کاٹ کاٹ کر انہوں نے راستے بنا لیے، عمارتیں تعمیر کر لیے۔ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے۔ جبل عسر پر جب آپ پہنچے تو آپ نے وہ بلندی سے نیچے اترے اور اعلان فرمایا اس لشکر میں راستے جاننے والا جو آدمی ہے وہ آگے آ جائے۔ تو 3 لوگ آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کون ہم کو ایسے راستے سے پہنچا سکتا ہے جو خیبر اور ملک شام کے بیچ کا ہو؟ یعنی یہ خیبر ہے، اس طرف ملک شام ہے۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو مدینے سے سیدھا شارٹ راستہ اختیار کر کر خیبر میں انٹر ہو سکتے تھے، لیکن اس لوکیشن پر چلنے میں تکلیف یہ ہوتی تھی کہ کمبخت یہودی راتوں رات ملک شام فرار ہو جاتے، میں کل بتا چکا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم کو ایسا راستہ اختیار کرنا ہے کہ ہم ایسی جگہ پہنچیں جو جگہ آڑ بن جائے خیبر والے اور شام والوں کے بیچ میں، تاکہ وہ بھاگ نہ سکیں۔ تو تینوں نے اپنی اپنی حساب سے رائے پیش کی۔ ایک نے کہا یا رسول اللہ آپ میرے ساتھ چلیے، میں آپ کو ایسی جگہ لے جاؤں گا جہاں ہمارے پاس کئی آپشن آ جائیں گے راستہ اختیار کرنے میں۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے چلو. اس نے لے گیا اور پورے لشکر کو ایک ایسی جگہ لے گیا جہاں 10-12 راستے ملتے تھے. یعنی ہمارے یہاں تو 4 راستے ہوتے ہیں، 7 راستہ ہوتا ہے، 8 راستہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. وہ ایسے چوراہے پر اور ایسی جگہ پر لے گیا جہاں سے کئی راستے ملتے تھے. اس نے وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ یہ اتنے سارے راستے ہیں اور یہ جتنے راستے ہیں یہ آپ کو ایسی جگہ لے جائیں گے جو ملک شام اور خیبر کے بیچ میں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ کیا کیا جائے. آپ نے فرمایا یہ راستوں کے نام کیا ہیں؟ تو اس نے نام گنانے شروع کیے کہ یہ راستے کا نام یہ ہے، یہ راستے کا نام یہ ہے. جیسے یہ ایس وی روڈ اور گاندھی روڈ، ایسے انہوں نے راستے کے نام گنانا شروع کیے. تو اس کے معنی اچھے نہیں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت ہوتی کہ عادت مبارکہ تھی کہ جب آپ کوئی کام کرتے تو ہر چیز میں تدبر سے فیصلہ لیتے. ایسا نہیں کہ الل ٹپ چل رہے ہیں بس جو ہوگا اللہ کرے گا، ایسا نہیں. ہماری بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں، سمجھو اس چیز کو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں یہ بھی مناسب نہیں، یہ بھی مناسب نہیں. وہ بولتا گیا اور آپ نے ریجیکٹ کیا. اخیر میں اس نے کہا یہ راستہ ہے، اس کا نام مرحب ہے، میم را ہا با، مرحب. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرحب کے معنی آتے ہیں وسعت، کشادگی، اور اس نام میں مجھے خیر نظر آ رہا ہے. ہو سکتا ہے اس راستے پر چلنے سے اللہ میرے اور میرے امت کے لیے کشادگی کا معاملہ فرمائے. آپ نے فرمایا اس راستے سے چلو. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو اس راستے سے لے کر چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے یہاں تک کہ وادی صحبہ ایک جگہ ہے اور یہ ابھی بھی ہے. وادی صحبہ پہنچے. جب یہاں پہنچے تو بھوک سے نڈال ہو رہے تھے. تقریباً ظہر اور عصر کے درمیان کا وقت تھا. آپ نے اعلان فرمایا لشکر میں جس کے پاس جو کھانے کا سامان ہے لے کر آ جاؤ. اتفاق کی بات کہ کسی کے پاس کچھ نہیں تھا سوائے ستو کے. ستو جانتے ہیں؟ الگ الگ دالوں کا اور اناج کا. اب یہ اوٹس ہوتے ہیں اور اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں. پہلے ستو چلتا تھا، اس کو کھایا کرو، اچھی چیز ہے. ابھی ایک چیز رواج پا گئی ہے تلبینہ، اس کو بھی کھاؤ. سحری اسی سے کرو، بڑی بابرکت چیز ہے اور مسنون بھی ہے. شوگر ڈائبٹیز والوں کے لیے فائدے کی چیز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس جو کھانے کی چیز ہے وہ لے کر آؤ. تو سارے صحابہ کے پاس، سارے لشکر والوں کے پاس ستو تھا. سب نے ستو لایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں فرمایا بلکہ اس کو ملایا اور اس پر بسم اللہ کہہ کر لوگوں سے کہا اب اس کو تناول کرو. سب نے کھایا. عصر کی نماز ادا کی، مغرب کی نماز ادا کی اور عشاء کی نماز بھی یہیں ادا کی. اب روایت میں یہ نہیں ملتا کہ اس جگہ آپ نے قیام فرمایا یا یہاں سے روانہ ہو گئے، واللہ اعلم. یہاں تک کی بات آپ ذہن میں رکھیے. خیبر والوں کی کچھ خبر لیتے ہیں. مدینہ منورہ میں جو منافقین تھے وہ خیبر والوں کو سگنل دے چکے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے خلاف کوئی بڑا فیصلہ لینے والے ہیں اور وہ یہاں سے نکل چکے ہیں. تو خیبر میں جو سانپ ازے بیٹھے ہوئے تھے وہ چوکنے تھے. انہوں نے پلان کر کے ایک جنگجو قبیلہ تھا عرب کا، بنو غطفان، جس کا میں کئی بار ذکر کر چکا ہوں اور وہ جنگوں میں شریک بھی تھے. ان کو خط لکھا کہ ہم پر ایک مصیبت آ رہی ہے اور ہم اور تم پرانے دوست ہیں. اس مصیبت کے وقت میں تم ہمارا ساتھ دو. اگر یہ مصیبت ٹل جاتی ہے اور اس جنگ میں ہم کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خیبر کی پیداوار میں، بزنس میں تمہارا شیئر رہے گا. بنو غطفان بڑے خوش ہوئے. کہنے لگے جی ٹھیک ہے ہم فلاں فلاں دن نکلتے ہیں. لیکن اللہ کی مدد یہ ہوئی کہ غطفان کے بہادر سینکڑوں کی تعداد میں اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر اپنی بستی سے نکلے یہودیوں کا ساتھ دینے کے واسطے. تقریباً وہ 15-20 کلومیٹر نکلے ہوں گے تو غیبی طور سے یہ ہوا چلی کہ ان کے کانوں میں عورتوں کے چیخنے کی، چلانے کی اور بچوں کے رونے کی اور بوڑھوں کے درد سے آہ بکا کرنے کی آوازیں آئیں. ان کے دل میں فوراً یہ خیال آیا کہ ارے ہم بغیر سوچے سمجھے مال کی لالچ میں اپنی عورتوں کو، اپنے بچوں کو اور بوڑھوں کو چھوڑ کر نکل گئے. ہم کو یقین ہے کہ محمد نے ہماری بستی پر حملہ کر دیا. حالانکہ ایسا نہیں تھا، وہ تو ان کا وہم اور خیال تھا اور اللہ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے ایک نصرت تھی. وہ جہاں تھے، جہاں کھڑے تھے وہیں سے اپنے بستی کو واپس چلے گئے. وہاں پہنچے تو دیکھا کہ کچھ نہیں. پھر انہوں نے ڈبل سے ہمت کی کہ چلو چلتے ہیں، یہ ہمارا خیال تھا. لیکن ان پر اللہ نے ایسی ہیبت اور ایسا روب طاری فرما دیا کہ انہوں نے کہا نہیں اب جانا مناسب نہیں ہے مال کے لالچ میں. جب ایک بار واپس آ گئے تو اب جانا، وہ یہودیوں کا جو ایگریمنٹ تھا اس کو اب کینسل کیا جائے. یہ یہاں تک کی بات. اب آپ آگے آئیے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری رات خیبر کے بالکل قریب پہنچ گئے، بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ خیبر میں انٹر ہو گئے، اور خیبر میں داخلے کے بعد آپ نے اپنے صحابہ سے کہا کہ یہاں بالکل خاموش رہنا ہے، سانسیں بھی آہستہ لو، کیونکہ راز میں رکھنا تھا نا۔ اگر شور شرابہ ہوتا تو سارے سانپ حرکت میں آ جاتے جو خیبر میں چھپے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا رات یہاں گزارنا ہے اور بالکل خاموشی کے ساتھ گزارنا ہے۔ صحابہ نے اس حکم کی ایسی تعمیل کی کہ حالانکہ بہت تھوڑے فاصلے پر خیبر کی بستی تھی، بلکہ خیبر نظر آ رہا تھا، لیکن کسی کو کوئی کانو کان پوری رات خبر نہیں ہوئی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات فجر اول وقت میں ادا فرمائی، جس کو حدیث میں غلس کا لفظ کہا جاتا ہے، جو ہم رمضان میں ادا کرتے ہیں نا، کہ بالکل 5-10 منٹ ہوتے ہی برابر فوراً جماعت کھڑا کر دیتے ہیں۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے اول وقت میں نماز ادا فرمائی اور صحابہ سے فرمایا اب روانہ ہو جاؤ۔ چنانچہ آپ روانہ ہوئے، آپ کے ساتھ میں 1400 صحابہ اور آپ کا پورا لشکر ساتھ میں۔ جب آپ اندر گئے خیبر کے بالکل قریب، یوں سمجھو کہ اندر آ گئے، تو خیبر کے جو غریب کسان تھے، مزدور تھے، وہ پھاوڑے اور بیلچے اور گھملے یہ سب لے کر بستی سے جا رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک بڑا لشکر آ رہا ہے، 1400 لوگ تو بڑے ہوتے ہیں اور اس زمانے کے حساب سے بڑی تعداد تھی۔ تو وہ سارے کسان کہنے لگے او محمد اور اس کا لشکر صلی اللہ علیہ وسلم، او محمد اور اس کا لشکر۔ ان کے ہاتھ میں جو گھملے، دراتیاں، پھاوڑے، جتنے اوزار کھیتی کے تھے انہوں نے وہیں چھوڑے اور خیبر کی طرف لوٹے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ ہم سے بھڑ جاتے تو شاید ہمارے لیے مسئلہ ہوتا، لیکن ان کا اس طرح گھبرا کر بھاگنا یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے۔ وہ خیبر کے سارے مزدور بھاگے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی، اور آپ نے اپنے صحابہ سے کہا کہ اسی جگہ ٹھہر جاؤ، وہیں پڑاؤ ڈال دو۔ یہاں ٹھہر گئے۔ ایک صحابی ہیں حضرت حباب ابن منذر، سب کہہ دو رضی اللہ عنہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر فرمائے یا رسول اللہ، اس جگہ کو میدان جنگ کے طور پر آپ نے منتخب کیا ہے، یہ آپ کی ذاتی رائے ہے یا اللہ کی طرف سے حکم ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی طرف سے ابھی تک کوئی حکم نہیں آیا، میں نے اس جگہ کو اچھا سمجھا تو یہاں سے جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا۔ حضرت حباب ابن منذر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے اگر یہ آپ کی رائے ہے تو میں اس پر ایک رائے عرض کرتا ہوں، اگر آپ کو پسند آئے تو اختیار کیجیے۔ انہوں نے فرمایا یہ جگہ جنگ کے لیے بالکل مناسب نہیں ہے۔ پھر اس کی وجوہات بیان کی۔ ایک وجہ یہ بیان فرمائی کہ یا رسول اللہ یہ بالکل پستی میں ہے، یعنی ڈابر میں ہے، یہاں سے خیبر کے قلعے اور خیبر کی اونچائی اتنی بلندی ہے کہ ہم یہاں سے خیبر میں تیر بھی نہیں چلا سکتے، چلائیں گے بھی تو وہاں تک نہیں پہنچے گا بھی تو وہ مضبوطی کے ساتھ نہیں پہنچے گا، اس کی رفتار کم ہو جائے گی اور نشانہ چوک جائے گا، اور خیبر والے اگر ہم پر کوئی بھی حملہ کرتے ہیں تو ہم اس کو برداشت نہیں کر سکیں گے۔ ایک بات۔ دوسرے، اگر خیبر کے یہودی ہم پر شب خون مارتے ہیں، شب خون کا مطلب جانتے ہیں؟ شب خون کا مطلب یہ ہے اچانک کوئی حملہ کر دینا، 10-12 کی ٹولی بھیجو اور جو غفلت میں ہیں ان کو زخمی کر دو اور بھاگ جاؤ، اس کو شب خون کہنے لگے کہ اگر وہ ہم پر کوئی شب خون کرتے ہیں تو بھی ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ دوسری وجہ، حضرت حباب فرمانے لگے یا رسول اللہ یہ جو پستی کی جو جگہ ہے اس کے بالکل سامنے ایک مضبوط قلعہ ہے نطات، اور ہم سب جانتے ہیں کہ خیبر کی ساری فوجی طاقت اسی قلعے میں ہے، اگر ہم یہیں بیٹھتے ہیں تو یہ سارے فوجی ہم پر ایک ساتھ حملہ کر دیں گے اور ہمارے لیے مشکل ہو جائے گی۔ مدد تو اللہ کی طرف سے ہے، فتح اللہ کی طرف سے ہے، لیکن مسائل کھڑے ہوں گے۔ دوسری وجہ۔ تیسری وجہ آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ بالکل وہی جگہ ہے جہاں لوگوں کو بیماریاں لگتی ہیں، گویا انہوں نے یہ کہا کہ یہ جگہ اچھی نہیں ہے، یہاں کی آب و ہوا اچھی نہیں ہے، اگر ہم یہاں رکتے ہیں تو ہمارے لیے مناسب نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا بہت شکریہ، تم نے بڑی اچھی رائے دی، اور صحابہ سے فرمایا یہاں سے کوچ کرو۔ وہاں سے اپنے صحابہ کو ساتھ لیا اور تھوڑے اور آگے بڑھے، ایسی جگہ گئے جو نہ بہت اونچائی پر تھی اور نہ بہت نیچے پر تھی، بالکل مسطح، بالکل لیول میں آپ وہاں پہنچ گئے۔
جب آپ یہاں پہنچے تو تقریباً مغرب کا وقت ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں مغرب کی نماز ادا فرمائی اور مغرب کی نماز کے بعد پھر عشاء کی نماز ادا فرمائی. روایتیں دونوں طرح کی ہیں, دونوں کو ملا کر بھی پڑھا یا الگ الگ پڑھا, واللہ اعلم. پھر اعلان فرمایا اب جا کر سو جاؤ. آپ نے اعلان فرمایا اب جا کر سو جاؤ. جب صحابہ جانے لگے تو آپ نے بلند آواز سے فرمایا کل صبح میں ایسے آدمی کو اس جنگ کا جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. اور فرمایا صرف اللہ اور اس کے رسول سے وہ محبت نہیں کرتا بلکہ اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے, یعنی دونوں طرف سے محبت ہے. صحابہ کہتے ہیں ہم نے جب یہ اعلان سنا تو ساری رات ہم کروٹیں بدلتے رہے کہ ایسا کون آدمی ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں. ساری رات اسی حالت میں گزری. جب فجر ہوئی تو فجر میں سارے صحابہ دوڑتے دوڑتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں آ گئے سننے کے لیے کہ وہ کون ہے. ہر ایک یہ سوچ رہا تھا کہ شاید میرا نام آ جائے, چونکہ سبھی تو محبت کرنے والے تھے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز ادا فرمائی اور صحابہ سے فرمایا علی کہاں ہے, علی ابن ابی طالب کہاں ہے, سب کہہ دو رضی اللہ عنہ. تو ایک صحابی قریب بیٹھے تھے, انہوں نے کہا کہ علی کو آشوب چشم ہو گیا. آشوب چشم جانتے ہو, آنکھ آ جانا, آنکھ آتی ہے نا جس سے آنکھیں صاف ہو جاتی ہے, گندگی, لیکن اس کی بڑی تکلیف ہوتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اس کو بلا کر لاؤ. صحابہ گئے اور حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ لائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی درمیان کی انگلی اور شہادت کی انگلی پر اپنا لعاب تھوک مبارک لگایا اور حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں اس تھوک کو ڈالا. حضرت علی فرماتے ہیں آنکھیں ایسی ٹھیک ہوئی کہ پھر مرتے دم تک مجھے اس کی تکلیف محسوس نہیں ہوئی, کوئی بیماری میری آنکھوں پر ہی نہیں آئی. آنکھیں فوراً ٹھیک ہو گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسلامی فوج کا آپ کو جھنڈا دیا اور فرمایا یہ جھنڈا لے کر علی آگے بڑھو, خیبر تمہارے لیے بیتاب ہے. اور فرمایا فوراً حملہ مت کر دینا, جب بستی میں داخل ہونا تو یہودی تمہارے چہرے کو دیکھیں گے, تمہارے چہرے پر اللہ نے ہیبت رکھی ہے, تم اس ہیبت کے ساتھ ان کو اللہ کی طرف بلانا کہ اللہ پر ایمان لاؤ, نبی پر ایمان لاؤ, اسلامی تعلیمات سے آگاہ کرنا, ساری تعلیمات ان کے سامنے بیان کرنا. اگر وہ قبول کر لیں تو ان کے ساتھ نرمی سے پیش آنا, اور اگر وہ سختی کریں یا جواب میں کوئی بدتمیزی کریں تو پھر ان کے سامنے تمام جنگی احکامات رکھنا, جو جنگ کے جو وار کے جو ضابطے ہیں, قانون ہے, وہ رکھنا. اگر وہ پھر بھی نہ مانیں تو پھر ان سے دو ہاتھ ہو جانا. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.